الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام سلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل تحریک ادب۔ ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے جس کا عنوان ہے معرفت خدا، عالی قدر عزت مآب مولانا نور الحسن صاحب کے ساتھ۔ آئیے مزید معلومات کے لیے رجوع کرتے ہیں قبلہ محترم کی طرف اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین۔ ناظرین محترم، گزشتہ ایپیسوڈ میں، گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک حکایت، ایک قصہ، ایک واقعے کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے مربوط کچھ باتیں آپ کے سامنے۔ معرفت خدا فطری ہے، فطرت سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارا ضمیر، ہمارا وجدان معرفت خدا کی طرف جاتا ہے فطری طور سے۔ اس کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کا خلاصہ و محصل یہ ہے کہ ایک وزیر جو اپنی قدرت و طاقت و دولت کے نشے میں چور تھا اور کسی کی نہیں مانتا تھا، غرور و تکبر میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ انکار وجود خدا کرنے لگا تھا، اور صرف انکار ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ بھی کہتا تھا کہ میرے پاس انکار وجود خدا کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ ایسے میں کچھ عالم دانشور ایک جگہ اکٹھا بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وزیر گیا، جانے کے بعد اپنے غرور و تکبر بھرے لہجے میں اور دولت کے نشے میں، قدرت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں چور، یہ بات کہنے لگا کہ تم لوگ وجود خدا کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہو، میرے پاس ایسی ہزار دلیلیں ہیں جو کہ وجود خدا کے انکار پر ہیں۔ صاحبان علم و فہم کا مجمع تھا۔ انہوں نے اس کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ ضمیر بیچ چکا ہے، غرور و تکبر کے نشے میں ہے، اور قدرت و طاقت کا جو خمار اس کے ذہن پہ چڑھا ہوا ہے اسی کی وجہ سے یہ بول رہا ہے۔ لہذا انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس کا جواب دیا جائے، بلکہ سب نے یہی سوچا، یہی فکر کی کہ کوئی مناسب وقت ضرور آئے گا جب ہم اس کا جواب دیں گے۔ زمانہ گزرتا گیا، اسی اثناء میں اس کو جیل ہو جاتی ہے، وہ جیل میں چلا جاتا ہے، تنہائی رہ جاتی ہے، اس کی دولت، تکبر، غرور سب ختم ہو جاتا ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اس میں سے انہی صاحبان علم میں سے ایک شخص کو معلوم ہوا، تو اس نے سوچا کہ اس وقت غنیمت ہے، وقت بہت اچھا ہے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا۔ وہ گیا، اس سے ملاقات کی، جیل میں گیا، تو وہ جب اس کے پاس پہنچ ہی رہا تھا تو دیکھا کہ وہ کمرے میں ایک کونے میں چہل قدمی کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ پرچم پر، علم پر، نشان پر جو بھی شعر وغیرہ بنے رہتے ہیں، یہ ان میں طاقت نہیں ہوتی کہ خود جنبش کر سکے، بلکہ ہوا چلتی ہے، اس پرچم کو ہلاتی ہے تو وہ شعر جنبش کرتے ہیں۔
ہمارا حال بھی اسی شیر کی طرح ہے جو پرچم پر، جھنڈے پر، نشان پر بنا ہوا ہے۔ ہم اپنی طاقت و قوت سے ہل نہیں سکتے، بلکہ یہ طاقت و قوت کسی کی عطا کی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں موجود ہیں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور وہ طاقت دینے والا ایسی شخصیت ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ خدا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ اشعار پڑھ رہا تھا، اس قسم کے اشعار پڑھ رہا تھا، اس نے وزیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی خیریت معلوم کی تو اس نے دیکھا، اس کو سارا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا کہ حال کیا پوچھتے ہو، اب کیا حال؟ جس نے طاقت و قوت دی تھی اسی نے ساری طاقت و قوت سلب کر لی۔ عزیزو، یہاں پر جب واقعے کو سنا تو ایک ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے قوت دی، طاقت دی، تو طاقت دینے والا بھی وہی اور سلب کرنے والا بھی وہی، چھیننے والا بھی وہی۔ یعنی وہ قوت دیتا بھی ہے، قوت کو سلب بھی کر لیتا ہے، قوت کو چھین بھی لیتا ہے۔ تو جب عطا کی تو اس نے چھینی کیوں، سلب کیوں کی؟ عزیزوں، اس سوال کے جواب میں مختصر سے الفاظ میں آپ کے سامنے ایک مثال کے ساتھ بات پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید قابل غور ہو۔ وہ بات یہ ہے کہ اس دنیا کا آپ جائزہ لیں تو ہر صاحب عقل، ذی عقل اس بات کو کہتا ہے کہ مثلاً اگر ہم کسی آفیسر کے یہاں کوئی کام کر رہے ہیں یا کسی عہدے پر کام کر رہے ہیں کسی کے یہاں، وہ عہدہ ہمارا جب تک برقرار رکھتا ہے جب تک ہم صحیح کام کرتے ہوتے ہیں، اس عہدے کے مطابق کام کرتے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس عہدے کے مطابق کام نہیں کرتے بلکہ ہم سے وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو پا رہی ہے، ہم ویسا کام نہیں کر پا رہے ہیں جتنی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسے میں جس نے ہم کو یہ عہدہ دیا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے ہم سے وہ عہدہ سلب کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کام کر ہی نہیں پا رہے ہیں، کام کو انجام ہی نہیں دے رہے ہیں۔ بس یہی حال خدا ہمارے لیے خداوند عالم کا ہے۔ خداوند عالم نے ہم کو تمام نعمتوں سے نوازا، قدرت و طاقت و قوت دی۔ جب قدرت و طاقت و قوت دی تو اس نے یہ کہا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری اس قوت و طاقت اور نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ نعمتوں کا شکریہ کیا ہے؟ کہ اس نے جو نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ جو نعمت جس چیز کے لیے دی گئی ہے اس نعمت کو اسی کام میں استعمال کریں، کسی دوسرے کام میں استعمال نہ کریں، اور صحیح طریقے سے استعمال کریں، جس طرح استعمال کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم نے یہ کیا ہے تو ہمارے یہاں لازیدنکم کی فہرست میں آئیں گے اور نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر نہیں، ہم نے غرور و تکبر کیا اور نعمتوں کو اس اعتبار سے استعمال نہیں کیا جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور غرور و تکبر کیا تو غرور و تکبر کی جگہ کہیں نہیں ہے۔ اس کے لیے انجام یہی ہونا ہے کہ اس کو پست سے پستر ہونا ہے اور اس کو تنزلی ہونا ہے۔ لہٰذا ہم اگر نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے تو ہمارے یہاں نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، لیکن اگر کفران نعمت کریں گے تو تنزلی ہوگی اور نعمتیں سلب کر لی جائیں گی۔ پہلا محصل تو یہ ہے۔
دوسرا محصل یہ ہے کہ اس سے لگتا ہے جب اس کے ہاں ملاقات کرنے گئے تو اس کا ضمیر یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں کوئی وجود ہے جو دکھائی نہیں دیتا. لہذا ہمیں ہماری ضمیر فطرت ہماری فطرت اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ وجود ہے جو وجود دکھائی نہیں دیتا، جو ہمیں طاقت و قوت عطا کرتا ہے. طاقت و قوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ تمام نعمتیں بھی عطا کرتا ہے جو ہمیں نعمتیں ملنی چاہیے تھیں. لہذا ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور شکریہ ادا کر کے نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہیے. فقط السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل تحریک ادب. ہماری اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہیں تو آپ ہمارے واٹس اپ نمبر 7820044723 پر ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں. ہمارے علماء اکرام آپ کو اپنی ویڈیو میں اس کا جواب دیں گے.